إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً پیغمبر انقلاب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا خطبہ جمعہ دراصل اس سے پہلے ایک عنوان پہ دیے گئے خطبہ کا تتمہ ہے، یا اس کا ایڈیشن ہے، اس کا اضافہ ہے۔ پتنگ بازی یا پتنگ سازی۔ پتنگ بازی اور پتنگ سازی یہ دو الفاظ ہیں۔ پتنگ بازی کا مطلب پتنگ اڑانا اور اس ٹرینڈ کو فروغ دینا۔ پتنگ سازی کا مطلب پتنگ بنانا، پتنگ بیچنا۔ یہ دونوں ہی انشاءاللہ آج کے گفتگو کا موضوع رہیں گے۔ تاریخی طور پر کچھ باتیں ہم نے جان لی تھی، سرسری طور پر جان لیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ سینکڑوں سال پہلے چائنا میں اس کی ابتدا ہوئی۔ چائنیز تاجروں نے، چین کے تاجروں نے اس کو ویوپار کے طور پر، خرید و فروخت کے طور پر اس کو پروموٹ کیا اور پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی۔ کوریا میں، اسی طرح سے ہندوستان میں، پاکستان میں، نیپال میں، تمام جگہوں پر یہ رجحان پھیل گیا۔ شروع میں چائنیز تاجروں نے یہ کوشش کی کہ اس کو منورنجن کے طور پر ہی رکھا جائے، اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر، شوق کھیل تماشے کے طور پر ہی رکھا جائے اور اس کی خرید و فروخت بڑھے۔ بعد میں موقع ملا، چانس ملا تو اس کو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے بھی جوڑ دیا گیا۔ لہٰذا بنجامن فرینکلن اور اسی طرح سے گراہم بیل وغیرہ نے اس کو سائنٹیفک طور پر بھی ایکسپیریمنٹ کیا، یعنی کائٹ کے ذریعے سے ایکسپیریمنٹ کیا۔ بعد میں جب چائنیز تاجروں نے، چین کے بیوپار کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا دھندا زیادہ نہیں چل رہا ہے، تو انہوں نے اس کائٹ انڈسٹری کو، پتنگ سازی کو، پتنگ بنانے کو، پتنگ بیچنے کو یا پتنگ اڑانے کو مذہب سے، دھرم سے جوڑ دیا۔ دیوی دیوتاؤں کا سلسلہ اس سے منسوب کر دیا کہ ہم پتنگ کے ذریعے سے دیوی دیوتاؤں کو میسج بھیجیں گے اور پیغام بھیجیں گے، اور ہم اپنی طرف سے کچھ مان لیں گے۔ اگر ہماری پتنگ پھٹ جائے، کٹ جائے، گل جائے، پھنس جائے تو اس کے یہ معنی اور یہ مفہوم ہوں گے۔ یہی مفہوم اور یہی رجحان نیپال میں، ہندوستان میں بھی عام ہوا۔ یہاں بھی درگا دیوی سے جوڑ کر اس کو دیکھا گیا۔ 1880 میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اکھنڈ بھارت کے لاہور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ حقیقت رائے نامی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، جس کی پاداش میں اس کو سزائے موت ہوئی۔ جب سزائے موت دے دی گئی تو کچھ لوگوں نے جو اسلام کے مخالف تھے یا اسلام کا منہ چڑھانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے حقیقت رائے کی ڈیتھ اینیورسری کو پتنگ بازی کے طور پر منایا۔ یعنی حقیقت رائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے سزائے موت کا شکار ہوا، اس کی ڈیتھ اینیورسری لوگوں نے کس طور پر منایا؟ پتنگ بازی کے طور پر۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ پتنگ بازی کا سرا
کہیں نہ کہیں دھرم کے ساتھ ساتھ، مشرکانہ دھرم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ 1920 کے بعد جے پور میں پتنگ بازی یا پتنگ سازی کا کلچر عام ہوا، اور یہاں بھی گووند نامی دیوتا سے اس کو جوڑ کر دیکھا گیا۔ کل ملا کر بات یہ ہوئی، یہ جو مختصر طور پر تاریخی ڈیٹا میں نے پیش کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پتنگ بازی یا پتنگ سازی کے پیچھے ایک پوری مشرکانہ تہذیب ہے، یا کہیں نہ کہیں اسلام کی مخالفت کے سلسلے میں افکار اور نظریات جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مسئلہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کلچر کو عام کرے، پتنگ بازی یا پتنگ سازی کے رواج کو، اس رسم کو عام کرے، اس میں خود مبتلا ہو یا اپنے بچوں کو مبتلا رکھے۔ ایک تو اس کی تاریخ، دوسرے اس کے کئی اور بھی اسباب ہیں۔ پہلی وجہ جو تفصیلات کے ساتھ ہم نے بتائی تھی، ایک بار اجمالی طور پر پھر سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ غیر لوگوں کی یا غیر قوموں کی نقالی ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی نقالی سے، ان کی نقل کرنے سے، ان کی کاپی کرنے سے روکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں ان میں شرک کے عناصر پائے جاتے ہیں، ان میں شرک کا رواج پایا جاتا ہے، لہٰذا ان کے کلچر میں بھی شرک، ان کے مذہب میں بھی شرک، ان کے سماج میں بھی، ان کے معاشرے میں بھی، ان کے وضع خطا میں بھی، ان کے رہن سہن میں بھی، تمام چیزوں میں شرک کے عناصر، شرک کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی نقالی سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو کوئی مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ کر، اسلام اور شریعت اسلامیہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی غیر قوم کی راہ کو اپنائے گا، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کے راستے کو اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی راستے پر اس کے رخ کو پھیر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی تہذیب کی یا کسی غیر قوم کے مذہب کی یا کلچر کی تقلید کرے گا، نقالی کرے گا، وہ اسی کلچر کا حصہ مانا جائے گا۔ ہم اس پس منظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پتنگ اڑانا مشرکانہ کلچر کا حصہ ہے تو مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں وہ مشرکانہ کلچر کا حصہ بن رہے ہیں، مشرکانہ تہذیب کا، مشرکانہ مذہب کا حصہ بن رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی نقالی کرے گا وہ اسی میں سے شامل ہوگا، شمار کیا جائے گا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ غیر مسلموں کے تمام کلچر میں شرک کے عناصر پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہولی ہے، دیوالی ہے، کیا ہے؟ شرک کے عناصر ہیں، یا کہیں نہ کہیں انسان کی ہلاکتیں پائی جاتی ہیں، ہے نا؟ پٹاخوں کے دھماکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور متنبہ کیا کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کلچر ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، پریاورن کے لیے، ہے نا، انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے نا، تو اس سے بچنا ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے سوچ و فکر کو بھی بچانا ہے۔ دوسری وجہ کہ ہمیشہ اسلام کے خلاف ایک جنگ چھڑی رہی ہے نظریاتی لیول پہ، سوچ اور فکر کے لیول پہ، کہ اسلام کے کلچر کو لوگوں نے شکست دینے کی، مات دینے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ آج بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ مسلمان تو رہیں نام کے طور پر، مگر عملاً مسلمان باقی نہ رہیں، کیونکہ دنیا والوں کو خطرہ ہے کہ اگر مسلمان واقعی طور پر مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ساری عزتیں، ساری بادشاہیں انہیں عطا کر دیں، ساری عزتیں، ساری بادشاہتیں مسلمانوں کو ہی اللہ رب العالمین خالق کائنات عطا کر دے۔ یہ غیر لوگوں کا بھی ماننا ہے، ان کو یقین ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو عملی طور پر مسلمان نہ رہنے دیا جائے، مسلمانوں کا نام بھلے ہی مسلمان رہے، محمد رہے، عبد الرحمن رہے، عبداللہ رہے، مگر چہرے مہرے سے کوئی مسلمان نہ لگے، ہے نا، کلچر سے مسلمان نہ لگے، تہذیب سے مسلمان نہ لگے، مذہب سے مسلمان نہ لگے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے، اور مسلمان اس کوشش میں
ہمیشہ فیل ہو رہے ہیں. اس جنگ میں مسلمان ہر روز ہار رہے ہیں، غیروں کی نقالی کر کے، غیروں کی تہذیب کو اپنا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. یہ جو جنگ چل رہی ہے نا، نظریاتی جنگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اسلام کو مغلوب کرنے کی، مات دینے کی کوشش کی، دراصل یہ منافقوں کا حصہ ہے، منافقوں کی ٹولیوں کا حصہ ہے. یہ اسلام سے محبت کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا ہے. اسلام سے محبت کرنے والا شخص اسلام کے غلبہ کی خواہش کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ اسلام نظریاتی لیول پہ، سوچ اور فکر کے لیول پہ بھی اسلام حاوی رہے، لوگوں کی سوچ اور فکر میں اسلام حاوی رہے اور غالب رہے. لوگ یہ سوچیں کہ اسلام سے بہتر کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. یہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس کی تبلیغ کرے. اگر مسلمان ہی اس کو مات دینے والوں کے ساتھ ہو جائیں تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اسلام کے مخالفوں کے ساتھ. ایسے مسلمانوں کا حشر ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہے اور اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا. اسلام ہر اعتبار سے غالب ہے، اسلام ہر اعتبار سے اوپر ہے، بلند ہے. اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اس لیے کمنٹ کیا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ غیروں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کرتے ہیں. ان کے مذہب سے ان کو بڑی محبت ہے، ان کے کلچر سے ان کو بڑی محبت ہے، وہ بار بار انہی کے راگ الاپتے ہیں، انہی کی خوشامد کرتے ہیں. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. یہ لوگ ایک نہ ایک دن کفر کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، جلدی کرتے ہوئے کفر کے دائرے میں شامل ہو جانے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا. ظاہر ہے آج جو کوئی مسلمان کلچر کے طور پر کسی غیر قوم کی نقالی کر رہا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ کل ہو کر ان کے مذہب کو بھی وہ بہتر سمجھنے لگے، ان کی تہذیب کو بھی وہ بہتر سمجھنے لگے. اور اگر کوئی نقالی کرتا ہے تو یہ مان کر کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، جو ہمارے درمیان تھا ہی نہیں، جو ہمارے مذہب میں، ہمارے تہذیب میں، ہمارے کلچر میں تھا ہی نہیں، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بنیادوں پر اس کو منع کیا. من تشبہ بقوم فہو منہم. مگر مسلمانوں کا کیا ہے؟ مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چاہے اسلام کو مات دیا جائے، اسلام چاہے نیچے ہو جائے، اسلام کا کلچر بدنما ہو جائے، اسلامی عقیدے پر آنچ آ جائے، اس سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مسلمان پھر بھی غیروں کے کلچر کو، غیروں کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، دل سے لگائے ہوئے ہیں. مذہبی سطح پر، عقیدے اور سوچ کی سطح پر مسلمانوں نے مندروں کے نظام کو اپنے یہاں اپنا لیا ہے. یہ مزارات کیا ہیں؟ اللہ کے غیر اللہ کو پوجنا، ان کو سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ مزارات مندروں کے نظام کی نقالی ہے. اسی طرح سے جہیز ہے، بارات کی رسم ہے، یہ کیا ہے؟ غیروں کی نقالی ہے. ہولی اور دیوالی کے موقع سے جتنے زیادہ پٹاخے وہاں نہیں لوگ چھوڑتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے لوگ ان پٹاخوں میں مصروف رہتے ہیں. پٹاخوں کے دھماکے ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں سنائی دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے پوری طرح سے اڈاپٹ کر لیا ہے. مرنے کے بعد جس طرح سے وہ 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد بھوج بھات کرتے ہیں، بڑی دعوتیں کرتے ہیں قرض لے لے کر، مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں. ساری نقالی تو مسلمانوں نے کر ہی لی ہے. کیا بچا ہے؟ پتنگ بازی، پتنگ سازی اسی کا ایک حصہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر قوم پڑھ لکھ کر ان اندھ وشواس کی باتوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، وہ سویلائزڈ ہو رہے ہیں. مگر اب پھنس کون رہے ہیں؟ وہ لوگ جو جاہل ہیں. اب اندازہ لگا لیجیے ہندوستان میں جاہل کون لوگ ہیں. جی ہاں، جہاں یہ رسمیں پائی جا رہی ہیں وہ لوگ جاہل ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں، اپنی فیملی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو. مگر جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ الٹریسی کے بہت نچلے درجے پہ ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے غیروں سے تعلیم نہیں لیا، ڈسپلن نہیں لیا، ترقی کرنے کے طریقے نہیں لیے، ڈیولپمنٹ کے طریقے نہیں لیے. لیا تو کیا لیا؟ پتنگ بازی. لیا تو کیا لیا؟ جہیز اور بارات کی رسمیں. لیا تو کیا لیا؟ مرنے کے بعد
میت کے لیے یا میت کے نام پر بوجھ بات کرنا، پیسے ضائع کرنا، ظاہر ہے جو چیزیں لیں گے ترقی اسی میں ہوگی۔ آپ لایعنی چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا ہے، نقالیاں کی ہے، تو آپ پورے کے پورے لایعنی اور بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ کا وجود بے معنی ہے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ طرز فکر، عمل سب لایعنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا کہ غیروں سے تعلیم کی پالیسیاں لی جائیں، نہیں روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر مسلمانوں کو اتنا شعور کہاں ہے؟ ڈسپلن لینا غیروں سے منع نہیں ہے، ہر وہ جائز چیز جس سے قوموں کی بھلائی ہو سکتی ہو، سماج اور معاشرے کی بھلائی ہو سکتی ہو، غیر قوموں سے لی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ قید ہو کر آئے ہیں، غیر مسلم ہیں مگر پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لم یکن لہم فداء فجعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان یعلموا اولادہم۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ بدر کے قیدی پیش کیے جا رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ مظلوم بنا کر، قیدی بنا کر لائے گئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اوپر ہے کہ ان کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں، جیسا سلوک کریں، مگر مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول کیا، جن کے پاس فدیہ نہیں تھے اور پڑھے لکھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا سکھاؤ گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کریم کو مصحف میں لکھنا اور اس کی ایک باضابطہ کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے انچارج بنے، اور قرآن کریم کی کتابت کی شروعات جس صحابی نے کی وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہیں غیر مسلموں نے، جنگ بدر کے قیدی نے لکھنا سکھایا تھا۔ غیر قوموں سے پڑھنا لکھنا سیکھنا معیوب بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ دے دیا ہے۔ غیر مسلموں سے سیکھ کر رفاہی کمیٹی بنانا، امن کمیٹی بنانا، سماج اور معاشرے کو ترقی کے راہ پر، امن کے راہ پر لانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، برادران وطن، برادران سماج کے ساتھ مل کر ایک امن کمیٹی بنائی تھی تاکہ مکہ میں کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ستم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے موقع سے یہ طریقہ تو دے دیا، یہ اسوہ تو دے دیا، آپ نے کیا لیا غیر مسلموں سے، اپنے برادران وطن سے؟ سوائے جہالت کی باتوں سے آپ نے لیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے؟ لہٰذا مسلمانوں اپنا محاسبہ کیجیے، تجزیہ کیجیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلاکت کی باتیں جو ہیں، فضول خرچی کی جو باتیں ہیں، اس پر باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک اضافہ کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دستور ہند میں اس کے لیے کیا پروویژن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصول بتا دیا، ضابطہ بتا دیا کہ پتنگ بازی کے ذریعے سے انسانوں کی ہلاکت ہوتی ہے، اس لیے ناجائز۔ انسانوں کے گلے کٹتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں، چھت سے گر جاتے ہیں اور الیکٹریسٹی کے وائر کٹ جاتے ہیں، لوگ بجلی سے لگ کر مر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے نقصانات تو ہیں، اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز تو قرار دیا، لیکن کیا دستور ہند میں اس کے لیے کیا پروویژن ہے؟ آپ پڑھیے انڈین ایئر کرافٹ ایکٹ 1934 سیکشن 11 اور کلوز 2، اس میں باضابطہ لکھا گیا ہے، تشریح کی گئی ہے کہ اگر بغیر پرمیشن سے آپ نے پتنگ اڑائی ہے، بغیر پرمیشن سے پتنگ اڑائی ہے اور کوئی انسیڈنس ہو گیا ہے، کوئی انجری ہو گئی ہے، تو 10 لاکھ کی سزا، 10 لاکھ کا فائن اور 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ 2 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے فائن کے طور پر لیے جا سکتے ہیں آپ سے۔ اب وہ بڑھ کر 2025 میں 1 جنوری 2025 میں وہ 10 لاکھ کی مقدار بڑھ کر 1 کروڑ ہو گئی ہے۔ تو اگر ایسے ہی آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، کسی نے شکایت کر دی، اس معاملے کو مینوپولیٹ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ کہاں سے لائیں گے 1 کروڑ روپے؟ کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پرمیشن کے ساتھ پتنگ اڑا رہے ہیں؟ تو قانونی طور پر بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے، ہندوستان کے برادران سے آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو سب مل کر مانیں گے، ہے نا؟ تو جب اس معاہدے کو مان لیا ہے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ قرآن و سنت کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری چیز،
بے حیائی اور بے شرمی کا فروغ. ابھی دیکھیے 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو کب مکر سنکرانتی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, آپ دیکھیے کیا لڑکے کیا لڑکیاں. ہمارے مسلمان بھائی لڑکیوں کو بھی پوری چھوٹ, جاؤ اوپر چھتوں پہ جاؤ, سر کھول کے جو کچھ کرنا ہے, گانے بجاؤ, پتنگ بازیاں کرو, پتنگ پہ باضابطہ کچھ الفاظ لکھ کر فلاں فلاں کے پاس بھیجو, جو کچھ کرنا ہے کرو. ہمارے مسلمان لوگ بھی پوری اجازت دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ جن لوگوں کی یہ کوشش ہو کہ مومنوں میں, مسلمانوں میں بے حیائی کے کلچر کو عام کر دیا جائے, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بے حیائی ہی تو ہے, یہ بے حیائی اور بے شرمی ہی تو ہے کہ جوان جوان لڑکیوں کو, عورتوں کو آپ کوٹوں پر, آپ چھتوں پر بھیج رہے ہو. کیوں؟ تھوڑا منورنجن ہو جائے لڑکوں کا. بے شرمی ہے, اس کو بے شرمی کہو, اس کو تہوار نہیں کہو, اس کو منورنجن نہیں کہو, اس کو بے شرمی کہو, اس کو بے غیرتی کہو. اور ڈی جے بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں, فیلنگز کے ایکسچینج ہوتے ہیں, تبادلے ہوتے ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی ہذہ الامہ خسف ومسخ وقذف, کہ اس امت میں خسف, مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے. خسف کا مطلب اوپر سے پتھر وغیرہ کی بارش ہونا, مسخ کا مطلب چہرہ بدل دیا جانا, خسف کا مطلب انسان کو دھسا دیا جانا, زمین کے اندر زلزلوں کے ذریعے سے عمارتوں میں انسان کا دبا دیا جانا, دب جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اوپر سے عذاب علیم کے طور پر اللہ رب العالمین پتھروں کی بارش کرے گا, ہے نا, یا ایسی برسات ہوگی, ایسی بارشیں ہوں گی کہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے. اسی طرح سے لوگوں کے دھسنے کے واقعات ہوں گے, زلزلے آئیں گے. کچھ دن پہلے, 2-3 دن پہلے بہار میں اور پورے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, تبت وغیرہ میں. تو یہ سلسلے لگاتار چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں دھسنے کے, زلزلے کے واقعات زیادہ ہوں گے. وقذف ومسخ, اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ رب العالمین بدل دیا کرے گا. کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات, جب ڈانس کرنے والیاں عام طور سے لوگوں کے سامنے ڈانس کرنے لگے, عورتیں ناچنے لگے. پہلے لوگ اپنے شادی بیاہ میں, ہے نا, خاص خاص قسم کی عورتوں کو بلاتے تھے. اب ہے نا اپنے ہی خاندان کے, اپنے ہی سماج کے, اپنے ہی رشتہ داروں کو, اپنے ہی بہنوں کو, اپنے ہی بیٹیوں کو اور اپنے ہی بہوؤں کو اب نچوانے لگے ہیں شادی بیاہ میں. اذا ظہرت القینات, جب ناچنے والیاں عام طور سے ناچنے لگیں, گانے لگیں. والمعازف, اسی طرح سے گانے بجانے کا سلسلہ عام ہو جائے. وشربت الخمور, اور شراب پینے کا رواج, ٹرینڈ عام ہو جائے, تب یہ سلسلے عام طور پر ہوں گے. اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے بیکار کی چیزوں میں, لایعنی چیزوں میں. یعنی ضیاع وقت کی وجہ سے, وقت کی بربادی کی وجہ سے بھی یہ پتنگ بازی, یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, درست نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے اس کے صحیح استعمال کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر سے ہی ہمارے سماج کے لڑکے بچے چھت پہ چڑھ کر پتنگ بازی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. نومبر سے ہی. کچھ لوگ پورے سال پتنگ اڑانا ان کا رواج ہے, ان کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. بھائی اتنا وقت کہاں سے آتا ہے لوگوں کے پاس؟ اور میں زیادہ تر لوگوں کو وقت ضائع کرتے ہی دیکھتا ہوں. آپ چاہے عمر کے جس حصے میں ہو, آپ اگر باپ ہو تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے وقت کا صحیح طور پر استعمال کریں. بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں مولوی صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے, آپ ہی نے قرآن کریم ٹھیک سے سیکھ لیا ہوا ہوتا, ٹھیک سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا ہوا ہوتا, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے پڑھاتے. آپ ریٹائر ہو گئے تو کیا ہوا, کام تو باقی ہے نا. زندگی کا صحیح استعمال آپ پر بھی لاگو ہے. پھر وہ نوجوان جن کی ساری توجہ سوٹ بوٹ پہ ہے, پیسہ زیادہ ملنا چاہیے, ٹھیک سے وقت گزرے, پورا وقت ادھر ادھر ٹال مٹول میں ہی گزارتے ہیں. اور یہی لڑکے, یہی نوجوان زیادہ تر چھتوں پر دکھائی دیتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ایسے نوجوانوں سے, آج تمہارے بدن پہ سوٹ بوٹ ہے, لیکن آگے کے وقت کے, فیوچر کے تم مزدور ہو, تم بیلدار ہو, اور تم 3rd گریڈ کے بلکہ 4th گریڈ کے نوکر ہو, 4th شرینی کے
तुम नौकर हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाला ज़माना मशीन का है, आने वाला ज़माना कंप्यूटर का है, आने वाला ज़माना इंफॉर्मेशन का है, ये ज़माना भी इंफॉर्मेशन का है, टेक्नोलॉजी का है। तुम्हारा कोई काम नहीं बच जाएगा, तुम सवाए सीवर लाइन को सही करने के, पंक्चर बनाने के और कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसे लोग, ऐसे नौजवान उम्मत मुस्लिमा के लिए बोझ हैं, अल्लाह की कसम बोझ हैं। और मैं गार्जियन से भी कहना चाह रहा हूं कि तुम औलाद नहीं पैदा कर रहे हो, तुम बेलदारों को पैदा कर रहे हो, तुम कौम के लिए बोझ को पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो तो सूट बूट पहने हुए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर जाहिल है। एक लफ्ज बोला पूरी औकात दिख गई। क्या फायदा ऐसे सूट का, क्या फायदा ऐसे बूट का, क्या फायदा ऐसे लिबास का, ऐसे चेहरे का, ऐसे स्टाइल का, ऐसे फैशन का। फैशन करना है तो जुबान के एतबार से फैशन करो, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, अच्छी जुबान होनी चाहिए, अच्छा स्किल होना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, लैसल जमालु बिअथवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमाल इल्म वल अदब। ये खूबसूरत लिबास पहन लेना ये तहजीब नहीं है, ये कल्चर नहीं है, ये खूबसूरती नहीं है। इन्नल जमाल जमाल इल्म वल अदब, इल्म है, अदब है, अच्छी जुबान बोलते हो, अच्छा करते हो, अच्छा स्किल है, अच्छी नॉलेज है, ये है खूबसूरती। लिहाजा नौजवानों इस पर ध्यान दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा कि एक शख्स एक कबूतर के पीछे दौड़ रहा है। ये सही इब्ने माजा की रिवायत, हदीस नंबर है 7343। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यत्तबिउ शैतानुन शैतानतन, कि एक शैतान दूसरे शैतान के पीछे है। आज पतंगों के पीछे एक शैतान नीचे है, दूसरा शैतान ऊपर है। तो शैतानियत से अपने आप को बचाइए, वक्त का सही तौर पर इस्तेमाल कीजिए। और ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कीमती बनाई है, बहुत कीमती बनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दोबारा ज़िंदगी देगा नहीं, जो है सो अभी है, जो करना है सो अभी करना है, बाद में वक्त मिले ना मिले, ज़िंदगी बाकी रहे ना रहे। लिहाजा इसका सही इस्तेमाल करो, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा करने की कोशिश करो। कमा रहे हो, हलाल कमाई भी ज़रूरी है, अगर कमा रहे हो उसमें मेहनत करो, पूरा वक्त दो। अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान वालों का, सबका पेट पालना जायज़ तौर पर यह भी ज़रूरी है ना। तो अपने वक्त का सही तौर पर इस्तेमाल कीजिए मेरे मुसलमान भाइयों। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन खुराफात वाली चीज़ों से, वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ों से, ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली चीज़ों से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाएँ। आज से ये अहद कीजिए, ये वादा कीजिए। बार बार हम लोग क्यों बोलते हैं भाई, क्यों बोलते हैं? आपके लिए बोलते हैं कि कम से कम इस मस्जिद के लोग अगर ये अहद कर लें, ये अज़्म कर ले, तो इंशाअल्लाह इस समाज में, इस माशरे में इनकलाब और बदलाव आ सकता है। तो आप लोग कम से कम यह अहद करें कि इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को पतंग से जुड़ने नहीं देंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद इस सिलसिले को बंद कर देंगे। लोगों के गले कट रहे हैं, परिंदों के पांव कट रहे हैं, उनके भी गले कट रहे हैं, इतने नुकसानात हो रहे हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है आपके बच्चों का, इतना कीमती वक्त। तो इन सारे नुकसानात को सामने रखते हुए इस कल्चर से, इस ट्रेंड से अपने आप की और अपने बच्चों की इंशाअल्लाह हिफाजत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसके तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम तू हमें बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे हमारे ख़ानदान का, हमारी कौम का, हमारे माशरे का भला हो। ऐ अल्लाह हमें खैर के काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें ज़िंदगी का सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें वक्त को बर्बाद करने से परवरदिगार आलम हमारी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।